تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی زبردست کاریگری کی ایک دلیل ہے، اس کی زبردست جو ہے ایک تخلیق ہے، بے انتہا ایک شاہکار تخلیق ہے۔ اس میں نظر آنے والی خوبصورتیاں اور حسن و جمال خدا ہی کے دست قدرت کی خلاقی ہے۔ ہمارے آس پاس جتنے بھی پرکشش دل آویز مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ سب اس کائنات کا جمال رانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف انسان کی تخلیق ہی پر غور کریں تو قدرت کی خوبصورتیاں اور کاریگریاں فوراً ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف عقل و فہم لوگوں کے لیے صاحب عقل و فہم لوگوں کے لیے قدرت الہی پر غور و فکر کا سامان بھی ہے، اور سب کچھ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آپ ایک انسان کے ہاتھ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنائے، اس کے جوڑ ہیں، ہڈیاں ہیں، پھر ان کے اوپر ناخن ہیں۔ اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھ کیسے لگتے؟ میں نے ایک بچہ دیکھا ہاسپٹل میں ایک دفعہ، تو اس کے ہاتھوں کے اوپر بیچارے پیدائشی ناخن نہیں تھے، بنتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا بچہ تھا، 2-2.5 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ وہ اتنے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے کہ جیسے وہ گوشت کی بنی ہوئی کوئی سلائیاں سی ہیں، جس کو اوپر کوئی نشان نہیں، کوئی ناخن نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اسی طرح آنکھیں بنائیں تو آپ کو آئی بروز دیں، آپ کو آئی لیشز دیں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتی، آپ کی آئی بروز نہ ہوتی، آپ کی پلکیں نہ ہوتی، آپ کیسے عجیب و غریب لگتے؟ آپ کے کان نہ ہوتے، آپ کے منہ پہ ناک نہ ہوتا، آپ کے لپس نہ ہوتے، کوئی ایک چیز آپ سوچیں کہ اگر اس میں سے ایک چیز مسنگ ہوتی تو آپ کیسے لگتے ہیں؟ تو یہ اس کی شان ہے، اس رب کی شان ہے کہ اس نے آپ کو مکمل اور حسین پیدا کیا، پھر اپنے بندوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس جنت کو پانے کی جستجو کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دل میں تڑپ پیدا کرو جو بہت حسین ہے، جو بے حد خوبصورت ہے۔ اس جنت میں رہنے والی حور کے لعاب دہن کا ایک قطرہ اگر دنیا کے سمندر میں گر جائے تو وہ سمندر میٹھا ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ وہ حور کیسی خوبصورت ہوگی۔ یہ تو ایک مثال ہے نا، ایک مثال ہے۔ جس رب نے ہم دنیا میں، ہم تو خیر کہیں جاتے ہی نہیں، اتنا دیکھتے ہی نہیں، لیکن آپ ٹی وی پر دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے آپ اتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر کس قدر خوبصورت اور دلکش مناظر ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں، تو آخر کوئی ہے نا اس کو بنانے والا؟ اتنی حسین دنیا بغیر کسی خالق کے کیا بن گئی ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ صاحب عقل و فہم لوگوں کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اپنی بے مثال کارگری سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور پھر اس میں حرکت اور عمل پیدا کیا۔ یہ فی الواقع در حقیقت تیری عظیم قدرتوں کا لازوال نمونہ ہے، اور اس کائنات کی ہر شے تیرے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے اگلا شعر دیکھتے ہیں، اس حمد کا تیسرا شعر۔ نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ یعنی موقوف ہونا، منحصر ہونا، محدود ہونا یا کسی بات کا انحصار ہونا، خلاقی قوت تخلیق یا پیدا کرنے کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس ایک دنیا کو آپ دیکھ کر اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو محدود نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی تخلیق کی حدود بے حد وسیع ہیں، ایسی کہ وہاں تک کوئی انسان پہنچ نہیں پایا۔ مولانا ظفر علی خان اپنی حمد کے اس شعر میں کمال جذبہ عبودیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ، یہ وسیع و عریض دنیا تیری ہی تخلیق کرتا ہے۔ ہم اگر محض اس دنیا ہی میں تیری تخلیق اور قدرت کاملہ کے کرشموں کو دیکھیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کیا صحرا اور کیا بیابان، کیا جنگل اور کیا پہاڑ، کیا وادیاں اور کیا میدان، کیا دریا اور کیا نالے، کیا چشمے اور کیا سمندر، کیا دشت اور کیا سبزہ زار، کیا چرند اور کیا پرند، کیا انسان اور کیا حیوان، غرض کہ ایک ایک شے تیری شان تخلیق اور قدرت کاملہ کا احساس دلاتی ہے، مگر اے باری تعالیٰ، صرف یہی دنیا ہی تیری تخلیق کی
قدرت کا کرشمہ نہیں بلکہ تو نے اس دنیا جیسی اور سینکڑوں دنیایں تخلیق کی ہیں اور اس جہاں جیسے سینکڑوں جہاں اور پیدا کیے ہیں۔ تو نے جو وسیع کائنات پیدا کی اس میں لاتعداد سیارے، ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں جو تیری شان تخلیق کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہماری یہ دنیا تو اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور اسے تیری تخلیق کردہ کائنات سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے ریت کے ایک ذرے کو صحرا سے ہوتی ہے۔ یہی مضمون مولانا ظفر علی خان اپنی ایک اور حمدیہ نظم خمستان ازل کا ساقی اس کے ایک شعر میں وہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں، ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں کسی کو تاکہ اپنی سر بلندی پہ نہ غرہ ہو غرور ہو تکبر ہو، ازل سے کی نگوں ساری نصیب آسماں تو نے۔ ازل کائنات کی ابتدا سے، نگوں ساری سر جھکائے ہونا، اوندا کر دینا۔ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں عظمت، بلندی، رفعت سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی شے کو بلندی اور رفعت حاصل نہیں۔ یوں کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ آسمان بھی تو زمین اور یہاں کی مخلوقات کے مقابلے میں بہت بلند اور اونچا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آسمان کی بلندی کو ہم کسی طرح سے بھی بلند نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آسمان زمین کے اوپر اوندھے رخ جھکا ہوا ہے، اور جہاں بلندی اور اونچائی ہو وہاں جھکاؤ نہیں ہوتا۔ ظفر علی خان نے اس شعر میں اس بات سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی اپنے بلند و بالا اور اونچا ہونے پر غرور و تکبر کا احساس نہ ہو، اس لیے آسمان کو تیری ذات کاملہ نے اوندھا بنا دیا ہے، وہ زمین کے اوپر جھکا ہوا ہے، اوندھا ہے، تاکہ وہ اپنی بلندی کے باوجود اس کے اندر احساس تکبر نہ پیدا ہو۔ اس کی قسمت میں نگوں ساری کر دی گئی تاکہ اسے بھی اپنے اونچا ہونے پر احساس تفاخر نہ ہو سکے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونا ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہوائی جہاز کے بغیر، خلائی شٹل کے بغیر خلا تک نہیں جا سکتے یا بلندیوں میں پرواز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پرندے تو ہیں نہیں کہ آسمان کی وسعتوں تک جا سکیں۔ تو کہتے ہیں، شاعر کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے الٹا بنایا، الٹا اس کا سر جھکا دیا کہ وہ اپنے بلند و بالا ہونے پر فخر نہ محسوس کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے کوئی شے ایسی نہیں جو فخر و غرور کا اظہار کر سکے۔ انسان، چرند پرند، کائنات کی تمام اشیاء، کوئی شے بھی اس قابل نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ جو اس کا بنانے والا ہے خدا نخواستہ وہ اس سے زیادہ بڑھ کر صلاحیتیں رکھنے والا ہے، کیونکہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز بنائی ہی اللہ نے ہے، تو وہ اپنے بنانے والے کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، ایک اولاد کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، لیکن جو والدین کو درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے، والدین خالق ہوتے ہیں، اولاد کو دنیا میں لانے والے ہوتے ہیں۔ تخلیق کا بے شک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن انسان کو دنیا میں لانے کا باعث اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو والدین کا جو درجہ اللہ نے رکھا، وہ غلط بات بھی کہہ دیں، وہ سخت بات بھی کہہ دیں تو آپ اف نہیں کر سکتے، ہے نا یہ بات؟ تو یہ سکھائے جا رہے ہیں آداب کہ خالق کے سامنے صرف جھکنا ہے، اکڑنا نہیں، اس کے لیے صرف تعظیم ہے، اس کے لیے عبادت ہے، اس کے سامنے تکبر انسان کو زیبا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے خیال میں۔ انشاءاللہ سوموار سے ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور یہ حصہ شاعری جو ہے یہ آپ کے فرسٹ جو سیشنل ٹیسٹ ہوں گے اس میں انشاءاللہ میں اس کو شامل کروں گی، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ چاروں اشعار کی تشریح آپ نے اپنی رجسٹرز میں لکھنی ہے، تو کوشش کریں رجسٹر میں جب آپ لکھ رہے ہوں تو یہ میرا لیکچر آن کر لیں، ریکارڈنگ سنیں، اور ساتھ ساتھ جو میرے الفاظ ہیں اگر آپ لکھ لیں تو اتنی ڈیٹیل شاید آپ کو بک میں نہیں ملے گی۔ بہت سی باتیں آپ کو جو بتاتی ہوں وہ سارا ضروری نہیں کہ آپ کو کسی بھی بک سے مل جائے، وہ آپ نوٹ کر لیا کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔